قانون یہاں چھوڑا گیا تھا کہ جہاد کی اجازت کب دی جائے گی، کب جہاد کا حکم ہے، تو اس میں پہلی چیز بتائی گئی تھی کہ جہاد کے لیے تقوی کی ضرورت ہے۔ جب تک تقوی کامل نہ ہو اس وقت تک جہاد کی اجازت نہیں دی جاتی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہاتھ پیر چلا سکتے تھے، بہت دق ہو گئے تو طبعی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، طبیعت کا تقاضا تھا، یا رسول اللہ ہمیں تھوڑی سی تو اجازت دے دیجئے، ہم بھی ہاتھ پاؤں نکال لیں، ان کے ٹانگ پکڑ کے پٹک پٹک کے ماریں، ان کو آگ لگاویں، ان سے کچھ تو بدلہ لیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی اجازت دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اور کیا کریں؟ صبر صبر۔ دیکھو مال کا بھی نقصان ہو رہا ہے، دل کے رنج اور غم کا بھی دخل ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس 13 سال میں کیا جہاد کا حکم آ گیا تھا؟ نہیں آیا۔ حالانکہ تقوی حاصل ہو چکا تھا، سب متقی تھے، لیکن اب جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے چلے گئے اور ابھی 1 سال ہی گزرا ہے، متقی یہاں ہوئے اور مرکز مدینہ میں بنا، تو اب ادھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا، سمجھے؟ تقوی ظاہراً اور باطناً، حسن خلق اور حسن خلق کے اعمال کے اندر بھی حسن خلق درجہ احسان کے ساتھ ہو، درجہ خلق اور حسن خلق اعمال کے اندر بھی حسن خلق درجہ احسان کے ساتھ ہو۔ اور احسان کیا ہے؟ احسان کا مادہ ہے حسن۔ تو معلوم ہوا کہ وہ عبادتیں جو کی جاتی ہیں اس کے کرنے کا طریقہ جس کے ساتھ اس حسن کے ساتھ کیا جائے وہ کیا ہے؟ تمہارے دل میں میری یاد، جس کو یاد کہتے ہیں، تمہارے دل میں میری یاد جس کو یاد کہتے ہیں، ہو چاہے نہ ہو، مگر ہوں وہ اعمال اس حسن کے ساتھ جیسے کہ میرے سامنے ہونے پر ہوتے، تو اگرچہ وہ یاد تمہارے اندر نہیں ہے لیکن اس کا اثر ہے، لہذا درجہ احسان حاصل ہے۔ تو اعمال اور اخلاق میں حسن خلق مطلوب ہے، چاہے اس وقت دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد اور دھیان ہو یا نہ ہو، یہ سمجھ لینا بات کو۔ لیکن اس طرح قرات کر رہا ہے، اس طرح رکوع کر رہا ہے جیسا کہ دھیان ادھر جانے پر ہوتا ہے۔ اب دوسرا دھیان جس طرح ہونا چاہیے اس طرح کیسے ہوگا؟ اب کوئی خان صاحب مر کر پیدا ہو گیا ہو تو دونوں چیز ہو سکتی ہے، ورنہ ایک میں کمی ہوگی اور ایک میں کمال ہوگا۔ اور ذات باری تعالیٰ کو کمال عمل مطلوب ہے، اپنا اس وقت دھیان مطلوب نہیں۔ جو کیا جملہ کہا سمجھ لینا، ایک ہے کمال عمل کا اور ایک کمال ہے دھیان کا۔ تو دھیان اگرچہ غیر حاضر ہو گیا لیکن عمل برابر صحیح چلتا رہا تو اللہ تعالیٰ کو یہی مطلوب ہے۔ سمجھ میں آئی؟ وہاں قصبہ بنت میں امام صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، تو وہاں عرس ہوتا ہے سال بھر میں، تو وہاں صوفی لوگ آئے ہوئے تھے، وہاں نماز پڑھنے گئے، چھٹی ہو گئی مدرسے میں، تو جب مسجد میں جانے لگے تو ایک حاجی جی نے، ایک صحابی نے صوفی جو کہتے وہ جماعت کھڑی ہو گئی مسجد میں، صوفی جو کہتے جماعت کھڑی ہو، شاید سنا نہ ہو سمجھا نہ ہو، تو انہوں نے کہا صوفی جی جماعت کھڑی ہو گئی، کچھ نہیں سنا۔ دوبارہ سے کہا کہ صوفی جی جماعت کھڑی ہو گئی، پھر انسنی کر دی۔ نماز پڑھ کے جب آئے کہنے صوفی جی جماعت ہو گئی، آپ کو کہا تھا آپ نے نماز نہیں پڑھی آپ نے، تو بگڑ کے کہہ رہے ہیں کس کی نماز پڑھتے ہو، کس کی نماز پڑھتے ہو؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی۔ کہا اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ہے پھر کس کی پڑھنے جاویں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ہے پھر کس کی پڑھنے جاویں؟ تو دیکھو یہ بات کیا کہہ رہی ہے، ایک تو ہوتا ہے کمال اور ایک ہوتا ہے کمال مطلوب، کہ جو اللہ کو مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ مانگ رہے ہیں ہم سے ہمیں یہ کمال دو، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اپنا اس وقت دھیان، اور دھیان اگر غیر حاضر ہو گیا، مجھے پتہ ہے تو انسان ہے، کبھی تیرے بیوی بچے یاد آ جائیں گے، کبھی گاڑی یاد آ جائے گی، کبھی سواری یاد آ جائے گی، کبھی دکان یاد آ جائے گی،
کبھی کھجلی لگ جائے گی، کبھی قرضہ یاد آ جائے گا، کبھی کچھ کبھی کچھ، مجھے پتہ ہے تیرا، تو تیرا دھیان ہے ادھر ادھر ہوتا، لیکن عمل میں کمی نہیں ہونی چاہیے، یہ مطلوب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ سہو ہوا، آپ نے سجدہ سہو کیا ہے، وہ سہو کیوں ہوا؟ نماز میں حضور کو بھول کیوں لگی؟ جو ہر وقت اللہ حاضری اللہ ناظری میں غرق ہیں، ان کو بھول کیسے لگ گئی؟ اس لیے کہ دھیان دوسری طرف چلا گیا۔ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان جو گیا وہ اگرچہ اعلیٰ کی طرف گیا، ادنا کی طرف نہیں گیا، اعلیٰ کی طرف گیا، مگر وہ اعلیٰ اس نماز کے نقص کا سبب بن گیا۔ وہ اعلیٰ کی طرف دھیان جانے سے نماز میں کمی واقع ہو گئی، بھول لگ گئی۔ 4 رکعت والی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پہ سلام پھیر دیا اور بیٹھ گئے۔ اب صحابہ دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کی طرف کو، بھائی 4 رکعت پڑھاتے تھے حضور صاحب، آج 2 پڑھائیں، بولنا کوئی ہے نہیں۔ پیچھے سے ایک صحابی گھٹنے کے بل کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، کیا نماز میں قصر ہو گیا یا نماز میں بھول لگ گئی؟ یہ پوچھا، نماز میں اللہ کا حکم ہو گیا آدھی کا یا بھول لگ گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ قصر ہوا نہ بھول لگی، میں نے تو پوری پڑھائی۔ دیکھا آپ نے؟ اب تو اور صحابہ بھی بول اٹھے کہ نہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم 2 ہی ہوئی ہیں۔ اچھا، تو آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے، 2 اور پڑھا دی، 2 اور پڑھا دی، 4 ہو گئی۔ تو اب یہ مسئلہ الگ ہے کہ صحابہ بول گئے تو پھر جب نماز ساری ٹوٹ گئی تو 4 کیوں نہیں؟ نبی سے بات کرنے میں نماز فاسد نہیں ہوتی، یہ مسئلہ ہے۔ بہرحال تو نماز میں نقص ہو گیا، بھول لگ گئی، لہذا حکم ہوا سجدہ سہو کر کے اس کی تلافی کرو، کیونکہ جس عمل کو میں نے کہا تھا اس عمل میں جو تم اس وقت لگے تھے وہ حسن خلق کے ساتھ نہیں ہوا، اس میں کمی آ گئی۔ اگرچہ آپ کے دل میں میرا خیال ایسا جم گیا کہ اس کی وجہ سے تمہیں بھول لگی، تم میرے خیال میں میرے دھیان میں ایسے غرق ہو گئے کہ جس کی وجہ سے تمہیں نماز میں بھول لگ گئی ہے، مگر مجھے تو اس وقت ان اعمال کا حسن چاہیے جو تم نماز پڑھ رہے تھے، مجھے تو اس کا حسن چاہیے، چاہے اس وقت میرا ذکر دل میں ہو یا نہ ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور التفات اور قلب تو اعلیٰ کی طرف تھا، مگر اس کے باوجود بھی چونکہ حق تعالیٰ کے حکم کے مطابق اعمال میں فرق آ گیا ہے، اس لیے سجدہ سہو کا حکم ہوا۔ ایک بات کہنا چاہ رہا تھا، میں بھول گیا، جمعہ کی نماز کے بعد کہنا چاہ رہا تھا، تو مقتدی کی وضو اگر صحیح نہیں ہوئی، فرض چھوٹ گیا، تو اس کا اثر امام کی نماز پر بھی پڑتا ہے۔ نماز میں امام کو بھول لگ سکتی ہے، اس کی وجہ سے بھی، ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، جہاں اور وجہ ہے بھول لگنے کی، وہاں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مقتدیوں میں کوئی بے وضو ہو، مقتدیوں میں کوئی بے وضو۔ ایک آدمی نماز پڑھا مسجد میں، مجھے بھول لگی، بھول لگنے کے بعد میں نے جا کے الگ کو اسی پکڑا، میں تو بے وضو نماز پڑھ رہا تھا، چپکے سے اسی کو پکڑا کہ تو بے وضو نماز پڑھ رہا تھا، تو کہنے لگی میری وضو رکتی نہیں، میری وضو رکتی نہیں۔ مسئلہ پوچھا تو نے، کیا کروں میں، کس طرح کروں، کیسے کروں؟ تو آپ اندازہ لگاؤ، امام کی نماز پر اس کا اثر پڑتا ہے، نماز بھول لگ سکتی ہے امام کو، جہاں اور وجہ ہے وہاں ایک وجہ یہ بھی ہے۔ تو میں یوں کہنا چاہ رہا تھا، میں بھول گیا کہ اب سردی کے موسم میں خاص طریقے سے پیروں کے تلوے اور ایڑی سردی میں خشک رہتی ہیں، اور پانی آپ نے اوپر چلا لیا، اندر اس میں جڑوں میں نہیں پہنچا، سوراخوں میں چلوٹوں میں نہیں پہنچا، تو وہاں انگلی سے اور ناخنوں سے تلوے کو یوں گدگدانے دینا چاہیے تاکہ پانی وہاں پہنچ جائے، اور انگلیوں سے انگلی سے انگلیوں کے اندر ڈال کر خلال اچھی طرح کرنا چاہیے تاکہ کہیں سوکھا نہ رہ جائے۔ اگر سوکھا رہ گیا تو فرض چھوٹ گیا، اور جب فرض چھوٹ گیا تو نماز ہو گئی۔ تو آج کل یہ بہت دھیان کی ضرورت ہے کہ تلوے میں انگلی سے یوں
انگلیوں سے اس طرح کھجاؤ ایڑی میں بھی اور بیچ کے تلوے میں جہاں سخت کھال ہے، تاکہ اس کے اندر پانی جذب ہو جائے، پانی میں تر ہو جائے۔ تو حسن خلق اور حسن خلق، حسن خلق صورت اچھی، حسن خلق سیرت اچھی۔ حسن خلق نماز صحیح اصول سنت کے مطابق، حسن خلق نماز کا یہ ہے کہ نماز میں دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف موجود رہے۔ تو دو ہو گئے، حسن خلق اور حسن خلق۔ ان میں سے ایک ہے شرط اور ایک ہے شطر، ایک ہے شرط اور ایک ہے رکن، ایک ہے شرط اور ایک ہے علت، اوپر گزر چکا۔ تو یہاں شطر، رکن اور علت دونوں سے ایک ہی چیز مراد ہے۔ تو جہاد کے لیے تقوی کیا ہے؟ شرط اور مرکز علت ہے۔ جب تک وہ دونوں نہ ہوں تو تقوی سے کام چلتا ہے، نہ دیگر اسباب ظاہرہ سے کامیابی ہوتی ہے۔ جب صرف تقوی سے بھی کام نہیں چلتا تو پھر جب تقوی بھی نہ ہو تو مقابلہ کرنا محض ایک ہلڑ پنا ہے نا، لے مارو بھائی، لے لو بھائی، لے لو بھائی، اور ہلڑ پنا ہے۔ جب تقوی بھی نہ ہو تو مقابلہ کرنا محض ایک ہلڑ پنا ہے، اس میں نفع کے بجائے نقصان کا اندیشہ ہے۔ مگر ہاں جب اچھی طرح مر کھپ کر مجبوری کا درجہ آ جائے گا تو ذات باری تعالیٰ کی تائید آ جائے گی۔ تو 13 سالہ صبر کی زندگی تھی، صبر کرتے رہے تو ان اللہ مع الصابرین فرما دیا۔ یہ ہے ترتیب، یہ ہے مومن کا معیار زندگی۔ اس کو یاد رکھیں۔ آج یہ ترتیب ختم ہو رہی ہے، 4 مہینے لگ رہے ہیں، خانقاہوں میں لوگ پڑھے ہیں، اللہ اللہ ہو رہی ہے، مدرسوں میں جا رہے ہیں، مگر تقوی کا نام نہیں، تقوی کا نام نہیں۔ مدرسے میں ایک نے تربوز بھیجے 3-4، میں کہا بھائی یہ کس کے لیے بھیجے ہیں؟ کہ جی طالب علموں کے لیے بھیجے ہیں۔ میں نے کہا طالب علموں کے لیے کہاں؟ اچھا، میں نے لا کے دے دیے استاد کو، دے دیے۔ میں نے کہا یہ طالب علموں کے لیے ہیں، کاٹ کے ان کو سب کو تقسیم کر دو۔ اب وہ کاٹ کے تقسیم کر دے، جو بڑھیا سے نکلا وہ اپنا آپ کھانے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا میں نے تو یوں کہا تھا یہ طالب علموں کے لیے ہیں اور آپ خود کھا رہے ہیں، آپ بھی طالب علم ہیں، آپ تو استاد ہیں، میں بھی کھا سکتا تھا، اپنے گھر بھی بھیج سکتا تھا۔ تو خیال پیدا ہوا، اب بتلائیے جب یہ حالت ہماری ہے، 4 مہینے بھی لگ رہے ہیں، سال بھی لگ رہے ہیں، خانقاہوں میں بھی وقت لگا رہے ہیں لوگ، مگر تقوی کا نام نہیں۔ تو صبر ہی کا دوسرا عنوان تقوی ہے۔ اسی تقوی حاصل کرنے کے لیے اب دوسرا عنوان یہ ہے کہ صبر کیے جاؤ۔ تقوی کیا ہے؟ اعمال ظاہرہ، اعمال باطنہ پر پابندی کے ساتھ قائم رہنا۔ یہ ہے اعمال ظاہرہ، اعمال باطنہ پر پابندی کے ساتھ قائم رہنا۔ انسان کی طبیعت میں آزادی ہے، اس کو روکا اور تقوی کی طرف اس نفس کو لایا۔ اس کا پہلا درجہ ہے وقت کے اندر جب تک شرعی رکاوٹ نہ ہو، مسجد میں جا کر خاموشی، سکون اور آداب کے ساتھ بیٹھ کر جماعت کے ساتھ تکبیر تحریمہ میں شریک ہو کر بدرجہ احسان نماز کا ادا کرنا، یہ پہلی چیز ہے۔ تقوی کی طرف نفس کو لایا گیا ہے، تو اس کا درجہ پہلا کیا ہے؟ وقت کے اندر جب تک کوئی شریعت کی رکاوٹ نہ ہو، مسجد میں نہیں جا سکتے، کوئی رکاوٹ نہ، مسجد میں جاؤ خاموشی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، بھگدڑ نہیں، زور زور بولنا نہیں، آداب کے ساتھ جا کر مسجد میں بیٹھ جاؤ۔ جب جماعت کھڑی ہو تو تکبیر تحریمہ، جو پہلی تکبیر امام کی، اس میں ساتھ شریک ہو جاؤ۔ یہ درجہ احسان کا نماز کا اہتمام کرنا ہے، پہلا درجہ ہے یہ۔ اب دیکھو بھگدڑ کر کے جا کے نماز میں مل رہے ہیں، کسی کا رکوع میں چھوٹ گیا، کسی کا رکعت چھوٹ گئی۔ سمجھ میں آ رہی تقوی؟ سمجھ میں آ رہی تقوی؟ متقی بننا۔ روزے میں یہ شرط نہیں ہے، اسی لیے اکثر لوگ فرض روزہ رکھتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، اور عورتیں تو کچھ نہ پوچھو، نماز کے معاملے میں بہت چور ہوتی ہیں،
اور روزے میں بڑی چست ہوتی ہیں عورتیں، جب چاہو روزہ رکھ لیں۔ روزے میں یہ قید نہیں ہے، وہ تو یہ ہے کہ سحری کھا لی تھی اور صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اب یہ منہ کھانے پینے سے بند ہے۔ اگر بیوی والا ہے بیوی کے پاس جانے سے رک گیا، باقی تو آزاد ہے۔ دکان کھولو، جنگل میں جاؤ، کھیتی کرو، تجارت کرو، لوگوں سے ملو، پڑھاؤ لکھاؤ، سارا دن آزاد۔ لیکن جب جو چیز حلال تھی وہ بھی حرام ہو گئی، تو جیسے نماز شروع کرتے ہی تکبیر تحریمہ حرام کر دینے والی تکبیر پہلے کہتے ہیں، تو کیا ہوا کہ پہلے جو چیز حلال تھی وہ بھی حرام ہو گئی۔ بولنا حلال تھا نا، اور نیت مانتے ہی کیا ہو گیا، اور جو چیز حرام ہے اس کا تو کیا پوچھنا۔ اب تو دیکھنا کیسا ہے، اب تو دیکھنا کیسا ہے، آنکھوں کے جو کنویں ہیں اور کنکھیوں سے یوں ادھر ادھر کو کنکھیوں سے دیکھنا بھی نماز میں مکروہ ہے، چلنا پھرنا بھی سب منع ہے۔ کسی نے مسجد میں داخل ہو کر السلام علیکم کہا، نماز پڑھنے والا جواب دے رہا ہے وعلیکم السلام، نماز ٹوٹ گئی، نماز ٹوٹ گئی۔ اگرچہ آہستہ کہا ہو لیکن نماز ٹوٹ گئی، جڑی رہ گئی۔ ہائے ہائے، ایک بزرگ گئے تھے، ایک آدمی کو کہا حسن بھائی نماز پڑھا کر بہت فائدہ ہوگا، دنیا بھی سنورے گی آخرت بھی سنورے گی۔ وہ ان کے کہنے سے خیر اچھا جی نماز نہیں چھوڑنے لگا، نماز پڑھنے لگا۔ جب وہ کچھ دن کے بعد پھر وہ بزرگ آئے تو وہ پھر ملے چودھری صاحب، ہاں جی چودھری صاحب نماز پڑھ رہا ہوں، ہاں جی نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے، اس دن سے تم نے کہا تھا میں نے نماز نہیں چھوڑی، اور کیسے چھوڑ دوں، مجھے تو بہت ہی فائدہ ہوا، مجھے تو بہت ہی فائدہ ہوا، بہت فائدہ ہوا، جی حضرت بہت فائدہ ہوا۔ ایسا کیا فائدہ ہوا بھائی جو بہت جم کے کہہ رہا ہے بہت فائدہ ہوا؟ کیونکہ جب سجدے میں جاؤں اور پیٹ کی گیس ساری نکل جائے، کیسا فائدہ ہو رہا نماز میں، کیسا فائدہ ہو رہا نماز میں، ساری گیس پیٹ کی باہر ہو جائے، بہت فائدہ ہو رہا مجھے۔ بتاؤ اس وہ بیچارہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک فاحشہ عورت کو ایک بزرگ نے نماز پہ لگایا اور وضو کرا دی، وضو کرا کے فرمایا بس اسی طرح نماز پڑھتی رہنا۔ جب کچھ عرصے کے بعد ادھر تشریف لائے، پتہ لیا وہ عورت اس کا حال کیا ہے، نماز پڑھتی ہے نہیں؟ میں نے کہا ہاں حضرت نماز برابر پڑھتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا وضو کرتی ہو؟ کہا وضو تو اس دن آپ نے کروا نہیں دی تھی، وضو تو اس دن آپ نے کروا دی تھی، بس نماز پڑھتی رہو۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو یہ ہے نماز کی شان، تو تقویٰ ظاہری اور باطنی کا پہلے سے تخیل ہو جانا کہ اب اندر اور باہر کے اعضاء کا تقویٰ ہو، وہ کیا اور کس طرح؟ مجاہدہ آنکھ کا بھی، مجاہدہ کان کا بھی، مجاہدہ زبان کا بھی، مجاہدہ ہاتھ کا بھی، مجاہدہ پیروں کا بھی، مجاہدہ جو جسم کا خاصہ ہے اس کو بھی، اور پورا باطن کو بھی اور پورا ظاہر کو بھی زیر بناؤ۔ جو اپنی ہوائے نفسانی ہے اس کے خلاف کرو، جو اپنے نفس کی خواہش ہے اس کے خلاف کرو، اور اس کا آسان سا طریقہ معمولی سے کر کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں لکھا ہے نفس کے ساتھ برتاؤ کا بیان، اور پڑھتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں اپنے جی کی خواہش کے۔ اسی لیے اللہ والوں نے جن کو یہ نصیحت ہوئی اور انہوں نے اپنے بزرگوں کی مجلس میں جا کر یہ مضمون سنا اور پلے گرا باندھا اور وہ سن کر چلے گئے، ہماری طرح نہیں کہ آئے کان ادھر سے کچھ بھرا ادھر کو کان جھاڑ کے چلے گئے، وہ عمل کرنے کی نیت سے آتے تھے، لے کر جاتے تھے۔ تو جا کر گھر میں بیٹھے ایک دفعہ اپنے بیٹھے بیٹھے مستی میں یوں کہہ رہے ہیں نہ تو میرا خدا ہے نہ میں تیرا بندہ، بتا میں تیری اطاعت کیسے کروں، نہ تو میرا خدا ہے نہ میں تیرا بندہ، بتا میں تیری اطاعت کروں۔ جذبے میں اپنا اکیلے کسی نے سنا بھائی دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، دیکھا کیا کہ نہ تو میرا خدا ہے نہ میں تیرا بندہ، بتا میں تیری اطاعت۔ نفس سے جھگڑا کر رہے ہیں، اپنے جی سے مقابلہ کر رہے ہیں، اپنے جی سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ کل ایک صاحب آئے تھے کہنے جی قرضہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، پریشان ہوں اور یوں ہوں وہ ہوں، بہت باتیں بتائیں۔ میں نے ان سے پوچھا، ان کی طرف کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کچھ دل میں بات آئی تو میں نے کہا تمہارے بیوی کیا ہے؟ ہنس کے کہنا جی ایک ہی ہے، میں نے کبھی کوئی ادھر ادھر کو اگل بغل میں کوئی اور،
ہیں جی؟ جی نہیں تم جانو، ہم تو قرآن حدیث کو جانے، ہم نے تو وہ پڑھا ہے، ہم نہیں جانتے اور کہ تمہیں کسی نے کچھ کروا رکھا یا نہیں کروا رکھا، وہ نہیں جانتے ہم تو یہ جانے اللہ اس کے رسول نے کیا کہا کہ جب آدمی زناکاری کی طرف توجہ کرے گا غربت اس کی طرف آنی شروع ہو جائے گی۔ کیوں قرضہ ہوا، کیوں مصیبت آئی، کیوں مبتلا ہوئے، ہمیں تو یہ بتاؤ۔ تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، تم جانو، اب بھی جھٹلا رہا ہو حکیم سے اور اللہ والوں سے۔ جو جھوٹ بولے گا اور اپنے عیبوں کو چھپائے گا وہ کامیاب تھوڑا ہی ہوگا۔ اللہ والوں سے اور حکیم سے اپنی بیماری چھپانا نقصان ہے۔ تو ان سے کہا کہ حضرت آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، نہ تو میرا خدا ہے نہ میں تیرا بندہ، بتا میں تیری عبادت کیسے کروں؟ تو آپ نے فرمایا میں اپنے جی سے کہہ رہا ہوں، اس نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی یوں کہتا ہے، کبھی یوں کہتا ہے۔ تو میں اس سے کہہ رہا ہوں بھائی تو نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، تو میں تیری عبادت کروں کہ اس کی کروں جس کا بندہ ہوں؟ تو بہشتی زیور میں دیکھو پڑھ کر نفس کے ان کے ساتھ برتاؤ کرنے کا بیان، اس میں لکھا ہے کہ بیٹھ کر تنہائی میں اپنے نفس سے باتیں کرو، تھوڑے دن کا صبر کر لے، آنکھ مچ جائے گی اور جنت ٹھکانہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں نیک اعمال پر جو وعدے ہیں قرآن حدیث کے وہ سنا، اور جو عذاب ہیں وہ بتاؤ۔ اگر ہم اپنے نفس سے بات کریں تو ہم چوری چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں چھوڑ سکتا، چھوڑ سکتا ہے نہیں۔ جب نفس سے بات نہ کریں گے تو جو نفس کہہ رہا ہے وہی کر رہے ہیں، تو نفس خدا ہوا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جس نے معبود اپنے جی کو بنا رکھا ہے، اپنے نفس کی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ تو یہ بزرگ غلط کہہ رہے تھے، صحیح کہہ رہے تھے، نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، تیری کیسے مانوں میں؟ اور جو ویسے تھے پڑھ لو، دیکھ اللہ والے کو دیکھ، ان بزرگوں کا صوفیوں کا ایسا ہی حال ہو بھائی، دیکھ کیا کرا، یوں کرا نہ خدا تو میرا نہ میں تیرا بندہ۔ تجھے کیا پتہ بے وقوف کو کہ یہی اصل رہیں جو راستے سے کانٹوں کو جھاڑیوں کو پار کرتے ہوئے منزل پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو ان بزرگ کا یہ ہے مجاہدہ، کان کا بھی، آنکھ کا بھی، پیروں کا بھی، جسم کا بھی، پورا ظاہر اور باطن کو زہر بناؤ اور اپنی ہوائے نفسانی اس کے خلاف کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ اپنے ساتھ جہاد ہے، یہ اپنے ساتھ جہاد ہے، اور اس جہاد کا نام کیا ہے؟ جہاد اکبر۔ کیا نام ہے؟ اپنے جی سے جہاد کرنا، یہ کیا ہے؟ جہاد اکبر۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ جب یہی جہاد اکبر ہے تو وہ جہاد جو کافروں کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ جہاد اصغر ہے، چھوٹا جہاد ہے۔ اس لیے پہلے جہاد اکبر سے فارغ ہو جاؤ، ورنہ تم جہاد اصغر اللہ کے حکم کے تحت نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان صحابی نے ایک آدمی کو مار دیا۔ کیوں مار دیا؟ پھر کیا ہوا؟ اس نے کلمہ پڑھ دیا تھا، انہیں پھر بھی مار دیا۔ اس نے کلمہ پڑھا تھا پھر بھی مار دیا۔ کیوں بھائی؟ جب اس نے کلمہ پڑھا تھا تو نے کیوں اسے تلوار سے قتل؟ اجی تو تلوار کے ڈر کی وجہ سے پڑھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کا دل دیکھ رہے تھے تلوار کے ڈر سے پڑھ رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کو مان چکا تھا؟ فتویٰ ظاہر پر ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی غیر مسلم جیسے چندہ کرتے پھر رہے ہیں، بہت سے رومال ڈال کے داڑھی رکھ کے سر پہ ٹوپی اوڑھ کے، جب ان کا آدھار کارڈ جانچ کی گئی تو پتہ چلا ہندو ہے اور چندہ کرتا پھر رہا، تو ظاہر کو دیکھ کے تو دے رہا ہو مسلمان سمجھ کر، حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں ہے، سفیر تو کہاں کا ہوتا۔ تو ظاہر کو دیکھنا ہے، اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا خون تمہارے ذمہ لکھا گیا، تم نے اس کو ناحق مسلمان کو قتل کیا۔ اور وہ صحابی کیا گیا اجو تو تلوار کے ڈر کی وجہ سے، مرنے کے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ تو بولو یہ تقوی کی کمی ہو گئی تھی نہیں ہو گئی تھی؟ تو چوک ہو گئی صحابی سے، اگر چوک نہ ہوتی تو یہ مسئلہ ہمیں کیسے معلوم ہوتا؟ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ صحابہ سے چوک ہوئی، انہوں نے فوراً اپنی چوکنے تھے اور چوک کو صحیح کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستہ مسئلہ کھول دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ تم جہاد اصغر اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت نہیں کر سکتے،
اچھا بھائی بات بتاؤ، چلو بھائی لڑو، مسلمانوں کھڑے ہو جاؤ، اٹھاؤ تلواریں، اٹھاؤ بندوقیں اور لڑو کافروں سے، چل دو آر پار کی لڑائی میں شروع، چلو کرو شروع۔ کیا کرو گے تم؟ جو آگے گا اسی کو ڈھاؤ گے، یہ کرو گے نا؟ یہ جہاد کا حکم طریقہ نہیں ہے۔ یہ جو کافر کہتے ہیں جہاد جہاد جہاد، جہاد کیوں؟ تو مسلمانوں کو پتہ نہ رہا، کافروں کو تو پتہ کہاں سے ہوگا؟ جہاد میں حکم یہ ہے، جناب رسول اللہ علیہ وسلم جہاد میں بھیج رہے ہیں، صحابہ کی جماعت جا رہی ہے، تلواریں ہاتھ میں ہیں، میدان میں جا رہے ہیں، سنو اعلان۔ کیا اعلان؟ اچھا بتاؤ، جہاد جوش سے ہوگا یا ٹھنڈے پن سے ہوگا؟ بولو بھائی، تلوار جوش سے چلے گی ہوش سے؟ جوش سے چلے گی نا تلوار، تو غصے میں چلے گی نہیں چلے گی؟ لے میرا بھائی، دے میرا بھائی۔ لیکن وہاں حضور کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں، ہم نے تمہیں 13 سال میں ہی نہیں گزروائے، اب تلوار کو ہوش کے ساتھ چلانا ہے، جوش کے ساتھ نہیں، ہوش کے ساتھ چلانا ہے۔ وہ کیا؟ عورت سامنے آئے تو تلوار مت اٹھانا، بوڑھا سامنے آ جائے تلوار مت اٹھانا، کوئی بھگت پنڈت سادھو سنت ان کا آ جائے سامنے، اس کو پر تلوار مت اٹھانا، کوئی کلمہ پڑھ لے اس پر ہاتھ مت اٹھانا۔ بولو بھائی، پھر تلوار کیسے چلے گی؟ تو یہ دیکھتا رہے گا بڈھا ہے کہ بڑھیا، تلوار کیسے چلے گی؟ ہاں، اسی کا نام تو ہے جہاد، یہی تو ہے جد و جہد، جہاد اصغر ہے یہ، چھوٹا جہاد۔ تم تو بڑا جہاد کر چکے ہو، بڑا جہاد کر چکے ہو۔ بڑا جہاد کیا ہے؟ حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے بیٹھے ہوئے، پڑھتے پڑھتے دروازے کے سامنے کو ایک آدمی گزرا، انہوں نے ذرا سی آواز بڑھا دی، اس کے بعد ہم پوری کر دی۔ رات کو جب سوئے تو پوری سورۃ طٰہٰ اعمال نامے میں لکھی ہوئی، پوری سورۃ طٰہٰ اعمال نامے میں لکھی ہوئی ہے، لیکن چند آیتوں کی جگہ خالی۔ تو انہوں نے پوچھا ان سے، فرشتوں سے، یہ تو میں نے یہ آیتیں بھی پڑھی تھی، یہ میرے اعمال نامے میں کیوں نہیں لکھی گئی؟ ان فرشتوں نے جواب دیا، جب تم ان آیتوں پر آئے تھے اس وقت ایک آدمی سامنے سے آ رہا تھا، آپ نے یہاں پر اس کو سنانے کی نیت کر لی تھی، آپ کی نیت اسے سنانے کی ہو گئی تھی، اس لیے ان آیتوں کی تلاوت قبول نہیں ہوئی۔ بولو بھائی، جہاد اکبر، یہ بڑا جہاد کر رہے تھے باعزید بستامی، اور بڑے جہاد میں پیر صاحب کو تو پتہ نہیں، اللہ کو تو پتہ ہے میرا بندہ میری طلب میں کس طرح آرام مصیبت بھرتا بھرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کی نگاہ کو باریک کرنے کے لیے رات کو خواب میں قصے کو منتقل فرمایا، تاکہ میرا ولی میرا بندہ سمجھ جائے کہ واقعی جب ان آیتوں میں نیت دوسرے کو سنانے کی ہو گئی تو ریاکاری آ گئی، اور ریاکاری آ گئی تو عمل قبول نہیں۔ آئی سمجھ شریف میں؟ جہاد اکبر اور جہاد اصغر، تو جو اتنا بڑا جہاد کر چکا ہو وہ کیسے نہ کرے گا جہاد اصغر کو پورے طریقے سے؟ یہ صحابہ نے کام کر کے دکھایا۔ ایک بزرگ تھے شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، وہ سمندر کے کنارے جا رہے تھے گھومنے کے لیے، وہاں دیکھا جہاز آیا، اس سے 100 مٹکیاں نکال لی گئی۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کیا ہے؟ یہ چلنے والا بند ہے کیا؟ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ شراب ہے۔ یہ شراب کیسی؟ بادشاہ کے لیے ہے، مسلمان بادشاہ، اور مسلمان بادشاہ کے لیے شراب آئی باہر ملکوں سے، بس وہ برداشت نہیں ہوئی، اور ڈنڈا جو ہاتھ میں اپنا لے رہے تھے اور مارنی شروع کر دی، توڑنی شروع کر دی، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، بس توڑتے توڑتے آخر میں ایک بچی، میں وہاں کے رک گئے، ایک پہ چھوڑ دیا، وہ پکڑ لیا پولیس والے، بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا، اس نے آپ کی شراب کی مٹکیاں جو باہر ملک سے لائی گئی تھی ساری کی ساری توڑ دی، ایک چھوڑ دی۔ بادشاہ نے کہا کیوں صاحب، آپ نے ہماری شراب کی مٹکیاں کیوں پھوڑی؟ فرمایا شراب حرام ہے، اور آپ مسلمان بادشاہ ہیں، اور آپ ایسا کام کریں گے پبلک کیا اثر لے گی، اس کا ملک میں کیا حالات پھیلیں گے، شراب حرام ہے، اس لیے میں نے اس کو پھوڑ دیا تاکہ آپ پی نہ سکیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا، حرام ہونے کی وجہ سے ایک کیوں چھوڑ دی؟ فرمایا یہ
یہ ذرا سی بات ہے سمجھنے کی. وہ کیا کہ جب میں نے 99 پھوڑ دی تو دل میں خیال آیا تو بڑا بہادر ہے، بادشاہ سے بھی نہیں ڈرا. تو بہت بہادری کی، تو بادشاہ سے بھی نہیں ڈرا. تو یہ میں جو میرے دل میں آئی تھی میں نے وہیں ہاتھ روک لیا، کہیں ایسا نہ ہو یہ 100ویں نمبر کی جو مٹکی ہے یہ نفس کے لیے پھوڑی جائے، اللہ کے لیے نہ ہو. آئی سمجھ میں؟ تو ایک مٹکی کیوں چھوڑی کہ کہیں نفس کے لیے نہ ہو جائے، اور 99 کیوں پھوڑی؟ اللہ کی رضا کے لیے، برائی کو مٹانے کے لیے. آئی جہاد سمجھ میں؟ کل سے میں بہت پریشان ہوں، میری طبیعت بہت بے چین ہے اسی بات پر. یہ بات میری ذہن کے مطابق آ گئی ہے کہ واقعی ابھی ہم نے جہاد اکبر بھی کو پورا نہیں کیا تو جہاد اصغر کیسے ہو؟ تو جہاد اصغر کی بھی تیاری کرو، جہاد اکبر کی بھی کرو، دونوں چیزوں کی. کیواڑ لگاؤ گے نہیں لگاؤ گے مکان کے دروازے میں؟ چوروں سے کے بچنے کے لیے تالا بھی لگاؤ گے نہیں لگاؤ گے؟ اور اندر اگر کوئی گھس جاوے تو اندر کوئی لاٹھی ڈنڈا مضبوط سا. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں کہ نہیں؟ تدبیر بھی ہے اور تقدیر بھی ہے. اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوگا وہ مرضی اس کی، میں کیا کیا جا سکتا ہے. تو اس کو فرمایا تو اب موقع جہاد میں حضرات صحابہ جہاد اکبر بملکہ کر چکے تھے، ملکے کے ساتھ کر چکے تھے. اب موقع جہاد میں جب مخالفین نے ان کے سامنے نصرانی عورتیں پیش کر دیں، حسین جمیل لڑکیاں بنا سنوار کر پیش کر دیں، اور ان صحابہ کے راستے میں ہیرے جواہرات بکھیر دیے، تو اب آنکھیں غلطی نہیں کر رہی ہیں. صحابہ کی جماعت جا رہی ہے اور کافروں نے مکاروں نے کیا کرا؟ ہیرے جواہرات ان کے فوجوں کے راست سڑک پہ پھینک دیے کہ یہ آگ کوئی اٹھا لے گا اور نگاہ بھر کے دیکھے گا تو دل میں دنیا کی محبت آئے گی، جہاد ختم ہو جائے، مارے جائیں گے. پھر یہ جب ان سے کام نہ چلا ہیرے جواہرات سے، تو لڑکیاں چھوڑی گئیں جو بن سنور کر اور سامنے آ کر کے صحابہ کے سامنے ناچنے لگیں اور گانے لگیں. لیکن صحابہ جہاد اکبر کر چکے تھے، بڑا جہاد کر چکے تھے، ان کی آنکھیں غلطی بعض میرے پاس بیٹھا ہوتا ہے نا کوئی آدمی اور کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے، میں نے اسے سمجھا دیا یہ ایسے ایسے پانی کو تعویذ کو استعمال کرنا، تو برابر میں جو دوسرا بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا تو وہ اسے ایسے نہیں ایسے تجھے میں نے بٹھا رکھا سمجھانے کے لیے، تو کیوں بول رہا اس سے؟ تیرا کیا مطلب ہے دیکھنے کا؟ کیوں دیکھ رہا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ معلوم ہے یہ بگڑے ہوئے انسان ہیں، بگاڑو ہیں، اس لیے ان بگاڑوں کی بگاڑ پنے پر انگلی رکھنی پڑتی ہے کہ تم ادھر کو کیوں دیکھ رہے ہو. اسی لیے ہم عورتوں کو بغیر مرد کے آنے کی اجازت نہیں دیتے. کیوں کہ مرد ساتھ میں ہوگا تو ہر کوئی تمہاری بیوی سے بہن سے مغز نہیں مار سکے گا، اور تم اپنی کی دیکھ بھال کرو گے. بعض آدمی آ کے باہر بیٹھ جا، بیوی کو اندر بھیج دی، بڑے بہن بے وقوف. تو اب حال یہ ہے کہ ہماری آنکھیں بھی غلطی کر رہی ہیں، زبان بھی غلطی کر رہی ہے کہ خلاف طبع بات پر ایسے الفاظ نکال رہا ہے جو نہیں نکالنے چاہیے. ادھر کسی نے آ کر خبر دے دی، تحقیق نہیں کی، کسی نے آ کے خبر دے دی کسی بات کی تمہیں، اور آپ نے تحقیق نہیں کی، سنی ہوئی خبر پر ہی چلنے لگے ڈنڈا اٹھا کر. یہ حکم کے خلاف ہو گیا، حکم کے خلاف ہو گیا. کسی نے جا کر کچھ کہہ دیا، ایک مدرسے میں ایک بچے نے جا کے کہہ دیا کچھ، ماں باپ کو میرے حافظ جی نے مارا، اور زیادہ رونے لگا. بات چھٹتے پھرتے پھرے جب تو روتے نہیں ہے، اور استاد نے اگر مار دیا تو گھر جا کر رو کے دکھاویں تاکہ ہمیں مدرسے بھیج نہ پھر. یہ بس ماں بھی بکھر گئی، باپ بھی، اور میرے بچے کو کھا لیا حافظ جی نے، اور جا کر وہاں مسجد میں چڑھائی کر دی. مسجد میں چڑھائی کر دی اور ایک نہیں سن رہا ان کی، استاد کی ایک ہی نہیں سن رہے، بس اپنی کہہ رہے ہیں. اس کو فرما رہے ہیں تحقیق نہیں کی، کسی نے آ کے خبر دے دی اور اس پر سنی، تحقیق نہیں کی، خبر ملتے ہی چلنے لگے، تو یہ حکم شریعت کے خلاف ہوا. قرآن پاک میں ہے جب کہ تم کو آ کر کوئی خبر دے کسی فریق کی تو تم اس کے اوپر ہی یقین کر کے عمل درآمد مت کرو، بلکہ جو زیادہ سمجھدار ہیں ان کی طرف رجوع کرو. سمجھ میں آ گئی کیا حکم دیا؟
جو زیادہ سمجھدار ہیں پہلے ان سے ملو، بات کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ تحقیق کرو تم خبر پر عمل کرنا مت شروع کر دو، تمہارے کان کچے ہیں، کان پکے ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے اعضاء انسانی پورے ماتحت ہیں، کب؟ جب کہ تقوی اور جہاد اکبر سے ملکہ کر کے فراغت ہو گئی ہو، ورنہ جہاد اصغر میں غلطیاں ہوں گی۔ اس میں للہیت کے اندر فرق آ جائے گا۔ جب جان، حب مال، مال کی محبت، جان کی محبت، اور حب نفس ہو جائے گا، ہوائے نفس، خواہشات نفس آ جائے گی، تو جہاد اکبر ختم، فیل ہو جائے۔ خواہشات نفس ہی کے یہ سب جزئی ہیں، آنکھ کی غلطی، زبان کی غلطی، ہاتھ پیر کی غلطی، جہاں نہیں چلنا چاہیے ادھر جا رہے ہو، ہاتھ ادھر نہیں اٹھنا چاہیے اٹھا رہے ہو، جہاں آنکھ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے استعمال کر رہے ہو، جہاں زبان نہیں چلانی چاہیے تو زبان چلا رہے ہو، جہاں کان نہیں لگانا چاہیے تو کان لگا رہے ہو، تو یہ جہاد اکبر ہوا؟ بولو، ہوا؟ ہر وقت کا جہاد ہے، یہ 1-2 گھنٹے کا ہے، ہر وقت کا ہے۔ اور وہ جہاد انسان کا انسان سے، مومن کا غیر مومن سے وقتی ہے، پھر باوجود وقتی ہونے کے اس کو صحیح کرنا، ذات باری تعالیٰ کی رضا پر چلنا بہت مشکل کام۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو جہاد اکبر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سننے والوں، کہاں سے گھر چھوڑ کر آئے ہو، کام چھوڑ کر آئے ہو، اگر اللہ والے بننا ہے تو جہاد اکبر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نہیں، اس سے فارغ ہونے کے بعد جہاد اصغر ہے۔ حدیث شریف میں ہے، اس لیے عالم چپ ہیں، یہ بہت سے بوکھلا رہے ہیں نا لوگ، کہیں یہ عالم کیوں نہیں بولتے، یہ مسلمانوں کی تنظیم ہے، یہ کیوں نہیں بول رہی، اتنا ظلم ہو رہا، تمہیں پتہ ہے کیوں نہیں بول رہے؟ حکیم کو پتہ ہے دوا کون سی دینی ہے۔ کوئی کہہ رہا ڈرے بیٹھے ہیں، ہاں بھائی ڈرے بیٹھے ہیں، ہاں بھائی ڈرے بیٹھے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ گئے بستی میں، پتہ چلا یہاں کے لوگ اسلام سے پھر گئے، مرتد ہو گئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا صدمہ ہوا، اس بستی میں پہنچے، لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے حضرت نے فرمایا، وہاں کے چودھریوں کو بلایا، ذمہ دار کو، سرپنچ کو بلایا، انہوں نے کہا جی حضرت جی کیسے آنا ہوا؟ کہا بھائی اس لیے آیا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم لوگ یہاں کے لوگ اسلام کو چھوڑ چکے ہو، مرتد ہو چکے ہو۔ فرمایا جی توبہ توبہ، ہم اسلام کو کیسے چھوڑ دیں، مرتد کیسے ہو جاتے ہم؟ اور میں نے سنا ہے سارا گاؤں مرتد ہو گیا۔ واہ واہ، غلط سنا آپ نے، ہم تو تعزیہ نکال لیں، ہم مسلمان کیوں نہ ہوتے اور مرتد کیوں ہوتے، ہم تو تعزیہ نکالتے ہیں۔ اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دوسروں کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا بس چودھری صاحب اب مجھے یقین آ گیا، دیکھو تعزیہ نکالنا بند نہ کرنا۔ جی کیوں کریں گے، ہم تو مسلمان ہیں۔ دیکھا وہاں سے جب آئے تو عالموں نے کہا حضرت تعزیہ نکالنے کی اجازت دے دی، تعزیہ تو ویسے بھی گناہ ہے، وہ تو گناہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کفر زیادہ بڑا گناہ ہے یا تعزیہ نکالنا زیادہ بڑا گناہ ہے؟ کفر بڑا گناہ ہے یا تعزیہ نکالنا بڑا گناہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کفر بڑا گناہ ہے۔ تو فرمایا میں نے بڑے گناہ سے بچانے کے لیے چھوٹے گناہ کی اجازت دے دی، آگے چل کر اور راستہ اللہ کوئی اور نکالے گا۔ اگر یہ تعزیہ نکالتے رہے تو یہ اپنے کو مسلمان سمجھتے رہیں گے، اور مسلمان سمجھنا اسلام پر رہنا ہے۔ آئی سمجھ شریف میں بات؟ ذات باری تعالیٰ کی رضا پر چلنا بہت مشکل ہے، اگرچہ وقتی ہے، اس لیے اس حیث حسن خلق اور حسن خلق کے ساتھ تقوی مجاہدے کو جہاد اکبر کہتے ہیں۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد جہاد اصغر ہے۔ حدیث شریف میں ہے جب جہاد سے واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف واپس آئے ہو۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا جہاد اکبر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نفس کا مقابلہ، جنگ سے تو آ گئے تم، اب آ کے بڑا جہاد ہے گھر پر رہنا، وہ ہے نفس کا مقابلہ۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ ہے، اور نفس کو خواہشات سے روکنا۔ سورہ نازعات کی آیت ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس کو خواہش سے روکنا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔
تو جہاد اکبر سمجھ میں آیا اور جہاد اصغر یہ بھی سمجھ میں آیا. یہ مول صاحب کا تو آ رہا سمجھ میں, میرے بھی آ جا خدا کرے سمجھ. جہاد اصغر کسے کہیں, جہاد اکبر کسے کہیں, ہماری ہمت جواب دے رہے. جہاد اصغر کوئی چیز نہیں, یہ کفر سے مقابلہ تو ڈر پھو لوگوں کا کام ہے, کوئی چیز نہیں اس کی. جہاد اکبر سب سے بڑی چیز. اصل تو فکر کی چیز یہ ہے, جس نے بڑا جہاد کر لیا چھوٹے جہاد سے گھبراوے گا. آج جو گھبراہٹ ہے ہم لوگوں کو, وہ گھبراہٹ اس لیے ہے کہ جہاد اکبر کی ہوا نہیں لگی. یوں ڈر رہے ہیں کبھی ہمیں کوئی کھا جائے, ہمیں کوئی نگل جائے. کیا نگل جائے گا؟ صحابہ کو دیکھو کیسے خوش ہو کر کے اللہ کے راستے میں جہاد میں جاتے تھے, اور کیا کیا نعرے ان کی زبان مبارک پر ہوتے تھے. فرمایا سبحان اللہ, اب اپنے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے, حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات کریں گے, اور میدان جا رہے ہیں. ایک صحابی پہ تلوار بھی نہیں ہے, حضور کے پاس آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان نکلا جا رہا ہے, میرے ہاتھ سے تلوار دے دو, کوئی ہے نہیں میرے پہ. یعنی اتنی غربت اور جذبہ دیکھو اللہ. اور یہاں کروڑ پتی, ارب پتی, لکھ پتی لوگ مثلا بجلی بھاگ رہی رہتے, دیکھو کیا ہوگا. کیوں لگ رہا؟ اس لیے کہ جہاد اکبر کی ہوا بھی نہیں سونگی انہوں نے. ہاں یہ سن رکھا 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لو, 500 دفعہ درود شریف پڑھ لو, 1000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو, اتنا ثواب ملے گا. بھائی یہ سن رکھا. غذا کھاؤ بیماری دور نہ ہو تو غذا نقصان کرے گی نہیں. پہلے مرض دور ہونا چاہیے جبھی تو غذا اثر کرے گی. سمجھ میں آ نہیں رہی ہے؟ آ نہیں رہی. جب مرض دور ہو جائے پھر غذا دوا کے بعد اثر کرے گی. وہ اب دوا وہ ہے. تو اس لیے آج جو ڈر ہے وہ اس وجہ سے ہے. اس لیے ایک بات سنو, جیسے اس میں کٹ کر رہے ہیں بیچ میں, یہ الگ سے شائع کر. یہاں چھوڑا گیا تھا کہ جہاد کی اجازت کب دی جائے گی, کب جہاد کا حکم ہے. تو اس میں پہلی چیز بتائی گئی تھی کہ جہاد کے لیے تقوی کی ضرورت ہے. جب تک تقوی کامل نہ ہو اس وقت تک جہاد کی اجازت نہیں دی جاتی. صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین ہاتھ پیر چلا سکتے تھے, بہت دق ہو گئے تو طبعی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, طبیعت کا تقاضا تھا, یا رسول اللہ ہمیں تھوڑی سی تو اجازت دے دیجئے, ہم بھی ہاتھ پاؤں نکال لیں, ان کے ٹانگ پکڑ کے پٹک پٹک کے ماریں, ان کو آگ لگاویں, ان سے کچھ تو بدلہ لیں. یا رسول اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی اجازت دے دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. اور کیا کریں؟ صبر صبر. دیکھو مال کا بھی نقصان ہو رہا ہے, دل کے رنج اور غم کا بھی دخل ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اس 13 سال میں کیا جہاد کا حکم آ گیا تھا؟ نہیں آیا. حالانکہ تقوی حاصل ہو چکا تھا, سب متقی تھے. لیکن اب جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے چلے گئے اور ابھی 1 سال ہی گزرا ہے, متقی یہاں ہوئے اور مرکز مدینہ میں بنا, مرکز مدینہ میں بنا. تو اب ادھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا, سمجھے؟ تقوی ظاہراً اور باطناً, حسن خلق اور حسن خلق کے اعمال کے اندر بھی حسن خلق درجہ احسان کے ساتھ ہو. درجہ خلق درجہ اور حسن خلق اعمال کے اندر بھی حسن خلق درجہ احسان کے ساتھ ہو. اور احسان کیا ہے؟ احسان کا مادہ ہے حسن. تو معلوم ہوا کہ وہ عبادتیں جو کی جاتی ہیں اس کے کرنے کا طریقہ جس کے ساتھ اس حسن کے ساتھ کیا جائے وہ کیا ہے. تمہارے دل میں میری یاد, جس کو یاد کہتے ہیں, تمہارے دل میں میری یاد جس کو یاد کہتے ہیں ہو چاہے نہ ہو, مگر ہوں وہ اعمال اس حسن کے ساتھ جیسے کہ میرے سامنے ہونے پر ہوتے. تو اگرچہ وہ یاد تمہارے اندر نہیں ہے لیکن اس کا اثر ہے, لہذا درجہ احسان حاصل ہے. تو اعمال اور اخلاق میں حسن خلق مطلوب ہے, چاہے اس وقت دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد اور دھیان ہو یا نہ ہو. یہ سمجھ لینا بات کو. لیکن اس طرح قرات کر رہا ہے, اس طرح رکوع کر رہا ہے,
جیسا کہ دھیان ادھر جانے پر ہوتا ہے۔ اب دوسرا دھیان جس طرح ہونا چاہیے اس طرح کیسے ہوگا؟ اب کوئی خان صاحب مر کر پیدا ہو گیا ہو تو دونوں چیز ہو سکتی ہے، ورنہ ایک میں کمی ہوگی اور ایک میں کمال ہوگا۔ اور ذات باری تعالیٰ کو کمال عمل مطلوب ہے، اپنا اس وقت دھیان مطلوب نہیں۔ جو کیا جملہ کہا سمجھ لینا، ایک ہے کمال عمل کا اور ایک کمال ہے دھیان کا۔ تو دھیان اگرچہ غیر حاضر ہو گیا لیکن عمل برابر صحیح چلتا رہا تو اللہ تعالیٰ کو یہی مطلوب ہے۔ سمجھ میں آئی؟ وہاں قصبہ بنت میں امام صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، تو وہاں عرس ہوتا ہے سال بھر میں، تو وہاں صوفی لوگ آئے ہوئے تھے، تو وہاں نماز پڑھنے گئے، چھٹی ہو گئی مدرسے میں، تو جب مسجد میں جانے لگے تو ایک حاجی جی نے، ایک صحابی نے صوفی جو کہتے وہ جماعت کھڑی ہو گئی مسجد میں، صوفی جو کہتے جماعت کھڑی ہو، شاید سنا نہ ہو سمجھا نہ ہو، تو انہوں نے کہا صوفی جی جماعت کھڑی ہو گئی، کچھ نہیں سنا۔ دوبارہ سے کہا کہ صوفی جی جماعت کھڑی ہو گئی، پھر انسنی کر دی۔ نماز پڑھ کے جب آئے کہنا صوفی جی جماعت ہو گئی، آپ کو کہا تھا آپ نے نماز نہیں پڑھی آپ نے، تو بگڑ کے کہنے کس کی نماز پڑھتے ہو، کس کی نماز پڑھتے ہو؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی۔ کہا اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ہے پھر کس کی پڑھنے جاوے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ہے پھر کس کی پڑھنے جاوے؟ تو دیکھو یہ بات کیا کہہ رہی ہے، ایک تو ہوتا ہے کمال اور ایک ہوتا ہے کمال مطلوب، کہ جو اللہ کو مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ مانگ رہے ہیں ہم سے ہمیں یہ کمال دو، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اپنا اس وقت دھیان۔ اور دھیان اگر غیر حاضر ہو گیا، مجھے پتہ ہے تو انسان ہے، کبھی تیرے بیوی بچے یاد آ جائیں گے، کبھی گاڑی یاد آ جائے گی، کبھی سواری یاد آ جائے گی، کبھی دکان یاد آ جائے گی، کبھی کھجلی لگ جائے گی، کبھی قرضہ یاد آ جائے گا، کبھی کچھ کبھی کچھ، مجھے پتہ ہے تیرا، تو تیرا دھیان ہے ادھر ادھر ہوتا، لیکن عمل میں کمی نہیں ہونی چاہیے، یہ مطلوب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ سہو ہوا، آپ نے سجدہ سہو کیا ہے، وہ سہو کیوں ہوا؟ نماز میں حضور کو بھول کیوں لگی؟ جو ہر وقت اللہ حاضری اللہ ناظری میں غرق ہیں ان کو بھول کیسے لگ گئی؟ اس لیے کہ دھیان دوسری طرف چلا گیا۔ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان جو گیا وہ اگرچہ اعلیٰ کی طرف گیا، ادنا کی طرف نہیں گیا، اعلیٰ کی طرف گیا، مگر وہ اعلیٰ اس نماز کے نقص کا سبب بن گیا۔ وہ اعلیٰ کی طرف دھیان جانے سے نماز میں کمی واقع ہو گئی، بھول لگ گئی۔ 4 رکعت والی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پہ سلام پھیر دیا اور بیٹھ گئے۔ اب صحابہ دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کی طرف کو، بھائی 4 رکعت پڑھاتے تھے حضور صاحب، آج 2 پڑھائیں، بولنا کوئی ہے نہیں۔ پیچھے سے ایک صحابی گھٹنے کے بل کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، کیا نماز میں قصر ہو گیا یا نماز میں بھول لگ گئی؟ یہ پوچھا، نماز میں اللہ کا حکم ہو گیا آدھی کا یا بھول لگ گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ قصر ہوا نہ بھول لگی، میں نے تو پوری پڑھائی۔ دیکھا آپ نے؟ اب تو اور صحابہ بھی بول اٹھے کہ نہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم 2 ہی ہوئی ہیں۔ اچھا، تو آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے، 2 اور پڑھا دی، 2 اور پڑھا دی، 4 ہو گئی۔ تو اب یہ مسئلہ الگ ہے کہ صحابہ بول گئے تو پھر جب نماز ساری ٹوٹ گئی تو 4 کیوں نہیں؟ نبی سے بات کرنے میں نماز فاسد نہیں ہوتی، یہ مسئلہ ہے۔ بہرحال تو نماز میں نقص ہو گیا، بھول لگ گئی، لہذا حکم ہوا سجدہ سہو کر کے اس کی تلافی کرو، کیونکہ جس عمل کو میں نے کہا تھا اس عمل میں جو تم اس وقت لگے تھے وہ حسن خلق کے ساتھ نہیں ہوا، اس میں کمی آ گئی۔ اگرچہ آپ کے دل میں میرا خیال ایسا جم گیا کہ اس کی وجہ سے تمہیں بھول لگی، تم میرے خیال میں میرے دھیان میں ایسے غرق ہو گئے کہ جس کی وجہ سے تمہیں نماز میں بھول لگ گئی ہے، مگر مجھے تو اس وقت ان اعمال کا حسن چاہیے جو تم نماز پڑھ رہے تھے، مجھے تو اس کا حسن چاہیے، چاہے اس وقت میرا ذکر دل میں ہو یا نہ ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ
اور التفات اور قلب تو اعلیٰ کی طرف تھا، مگر اس کے باوجود بھی چونکہ حق تعالیٰ کے حکم کے مطابق اعمال میں فرق آ گیا ہے، اس لیے سجدہ سہو کا حکم ہوا۔ ایک بات کہنا چاہ رہا تھا، میں بھول گیا، جمعہ کی نماز کے بعد کہنا چاہ رہا تھا، تو مقتدی کی وضو اگر صحیح نہیں ہوئی، فرض چھوٹ گیا، تو اس کا اثر امام کی نماز پر بھی پڑتا ہے۔ نماز میں امام کو بھول لگ سکتی ہے، اس کی وجہ سے بھی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، جہاں اور وجہ ہے بھول لگنے کی، وہاں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مقتدیوں میں کوئی بے وضو ہو، مقتدیوں میں کوئی بے وضو۔ ایک آدمی نماز پڑھا مسجد میں، مجھے بھول لگنے کے بعد میں نے جا کے الگ کو اسی پکڑا، میں تو بے وضو نماز پڑھ رہا، چپکے سے اسی کو پکڑا کہ تو بے وضو نماز پڑھ رہا تھا، تو کہنا جی میری وضو رکتی نہیں، میری وضو رکتی نہیں۔ مسئلہ پوچھا تو نے، کیا کروں میں، کس طرح کروں، کیسے کروں؟ تو آپ اندازہ لگاؤ، امام کی نماز پر اس کا اثر پڑتا ہے، نماز بھول لگ سکتی ہے امام کو، جہاں اور وجہ ہے وہاں ایک وجہ یہ بھی ہے۔ تو میں یوں کہنا چاہ رہا تھا، میں بھول گیا کہ اب سردی کے موسم میں خاص طریقے سے پیروں کے تلوے اور ایڑی سردی میں خشک رہتی ہیں، اور پانی آپ نے اوپر چلا لیا، اندر اس میں جڑوں میں نہیں پہنچا، سوراخوں میں چلوٹوں میں نہیں پہنچا، تو وہاں انگلی سے اور ناخنوں سے تلوے کو یوں گدگدانے دینا چاہیے تاکہ پانی وہاں پہنچ جائے، اور انگلیوں سے انگلی سے انگلیوں کے اندر ڈال کر خلال اچھی طرح کرنا چاہیے تاکہ کہیں سوکھا نہ رہ جائے۔ اگر سوکھا رہ گیا تو فرض چھوٹ گیا، اور جب فرض چھوٹ گیا تو نماز ہو گئی۔ تو آج کل یہ بہت دھیان کی ضرورت ہے کہ تلوے میں انگلیوں سے اس طرح کھجاؤ، ایڑی میں بھی اور بیچ کے تلوے میں جہاں سخت کھال ہے، تاکہ اس کے اندر پانی جذب ہو جائے، پانی میں تر ہو جائے۔ تو حسن خلق اور حسن خلق، حسن خلق صورت اچھی، حسن خلق سیرت اچھی۔ حسن خلق نماز صحیح اصول سنت کے مطابق، حسن خلق نماز کا یہ ہے کہ نماز میں دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف موجود رہے۔ تو دو ہو گئے، حسن خلق اور حسن خلق، ان میں سے ایک ہے شرط اور ایک ہے شطر، ایک ہے شرط اور ایک ہے رکن، ایک ہے شرط اور ایک ہے علت، اوپر گزر چکا۔ تو یہاں شطر، رکن اور علت دونوں سے ایک ہی چیز مراد ہے۔ تو جہاد کے لیے تقوی کیا ہے؟ شرط اور مرکز علت ہے۔ جب تک وہ دونوں نہ ہوں تو تقوی سے کام چلتا ہے، نہ دیگر اسباب ظاہرہ سے کامیابی ہوتی ہے۔ جب صرف تقوی سے بھی کام نہیں چلتا تو پھر جب تقوی بھی نہ ہو تو مقابلہ کرنا محض ایک ہلڑ پنا ہے، لے مارو بھائی، لے لو بھائی، لے لو بھائی، اور ہلڑ پنا ہے۔ جب تقوی بھی نہ ہو تو مقابلہ کرنا محض ایک ہلڑ پنا ہے، اس میں نفع کے بجائے نقصان کا اندیشہ ہے۔ مگر ہاں جب اچھی طرح مر کھپ کر مجبوری کا درجہ آ جائے گا تو ذات باری تعالیٰ کی تائید آ جائے گی۔ تو 13 سالہ صبر کی زندگی تھی، صبر کرتے رہے تو ان اللہ مع الصابرین فرما دیا۔ یہ ہے ترتیب، یہ ہے مومن کا معیار زندگی۔ اس کو یاد رکھیں۔ آج یہ ترتیب ختم ہو رہی ہے، 4 مہینے لگ رہے ہیں، خانقاہوں میں لوگ پڑھے ہیں، اللہ اللہ ہو رہی ہے، مدرسوں میں جا رہے ہیں، مگر تقوی کا نام نہیں، تقوی کا نام نہیں۔ مدرسے میں ایک نے تربوز بھیجے 3-4، میں کہا بھائی یہ کس کے لیے بھیجے ہیں؟ کہ جی طالب علموں کے لیے بھیجے ہیں۔ میں نے کہا طالب علموں کے لیے کہا؟ اچھا، میں نے لا کے دے دیے استاد کو، دے دیے۔ میں نے کہا یہ طالب علموں کے لیے ہیں، کاٹ کے ان کو سب کو تقسیم کر دو۔ اب وہ کاٹ کے تقسیم کر دے، جو بڑھیا سے نکلا وہ اپنا آپ کھانے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا میں نے تو یوں کہا تھا یہ طالب علموں کے لیے ہیں اور آپ خود کھا رہے ہیں، آپ بھی طالب علم ہیں، آپ تو استاد ہیں، میں بھی کھا سکتا تھا، اپنے گھر بھی بھیج سکتا تھا۔ تو خیال پیدا ہوا، اب بتلائیے جب یہ حالت ہماری ہے، 4 مہینے بھی لگ رہے ہیں، سال بھی لگ رہے ہیں،
خانقاہوں میں بھی وقت لگا رہے ہیں لوگ، مگر تقوی کا نام تو صبر ہی کا دوسرا عنوان تقوی ہے۔ اسی تقوی حاصل کرنے کے لیے اب دوسرا عنوان یہ ہے کہ صبر کیے جاؤ۔ تقوی کیا ہے؟ اعمال ظاہرہ اعمال باطنہ پر پابندی کے ساتھ قائم رہنا۔ یہ ہے اعمال ظاہرہ اعمال باطنہ پر پابندی کے ساتھ قائم رہنا۔ انسان کی طبیعت میں آزادی ہے، اس کو روکا اور تقوی کی طرف اس نفس کو لایا۔ اس کا پہلا درجہ ہے وقت کے اندر جب تک شرعی رکاوٹ نہ ہو مسجد میں جا کر خاموشی، سکون اور آداب کے ساتھ بیٹھ کر جماعت کے ساتھ تکبیر تحریمہ میں شریک ہو کر بدرجہ احسان نماز کا ادا کرنا، یہ پہلی چیز ہے۔ تقوی کی طرف نفس کو لایا گیا ہے، جس کا درجہ پہلا کیا ہے؟ وقت کے اندر جب تک کوئی شریعت کی رکاوٹ نہ ہو مسجد میں نہیں جا سکتے، کوئی رکاوٹ نہ، مسجد میں جاؤ خاموشی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، بھگدڑ نہیں، زور زور بولنا نہیں، آداب کے ساتھ جا کر مسجد میں بیٹھ جاؤ۔ جب جماعت کھڑی ہو تو تکبیر تحریمہ جو پہلی تکبیر امام کی اس میں ساتھ شریک ہو جاؤ۔ یہ درجہ احسان کا نماز کا اہتمام کرنا ہے، پہلا درجہ ہے یہ۔ اب دیکھو بھگدڑ کر کے جا کے نماز میں مل رہے ہیں، کسی کا رکوع میں چھوٹ گیا، کسی کا رکعت چھوٹ گئی۔ سمجھ میں آ رہی تقوی؟ سمجھ میں آ رہی تقوی متقی بننا؟ روزے میں یہ شرط نہیں ہے، اسی لیے اکثر لوگ فرض روزہ رکھتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، اور عورتیں تو کچھ نہ پوچھو، نماز کے معاملے میں بہت چور ہوتی ہیں، اور روزے میں بڑی چست ہوتی ہیں عورتیں، جب چاہو روزہ رکھ لیں۔ روزے میں یہ قید نہیں ہے، وہ تو یہ ہے کہ سحری کھا لی تھی اور صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اب یہ منہ کھانے پینے سے بند ہے۔ اگر بیوی والا ہے بیوی کے پاس جانے سے رک گیا، باقی تو آزاد ہے، دکان کھولو، جنگل میں جاؤ، کھیتی کرو، تجارت کرو، لوگوں سے ملو، پڑھاؤ لکھاؤ، سارا دن آزاد۔ لیکن جب جو چیز حلال تھی وہ بھی حرام ہو گئی، تو جیسے نماز شروع کرتے ہی تکبیر تحریمہ حرام کر دینے والی تکبیر پہلے کہتے ہیں، تو کیا ہوا کہ پہلے جو چیز حلال تھی وہ بھی حرام ہو گئی۔ بولنا حلال تھا نا، اور نیت مانتے ہی کیا ہو گیا؟ اور جو چیز حرام ہے اس کا تو کیا پوچھنا۔ اب تو دیکھنا کیسا ہے، اب تو دیکھنا کیسا ہے، آنکھوں کے جو کوئیں ہیں اور کنکھیوں سے یوں ادھر ادھر کو کنکھیوں سے دیکھنا بھی نماز میں مکروہ ہے، چلنا پھرنا بھی سب منع ہے۔ کسی نے مسجد میں داخل ہو کر السلام علیکم کہا، نماز پڑھنے والا جواب دے رہا ہے وعلیکم السلام، نماز ٹوٹ گئی، نماز ٹوٹ گئی، اگرچہ آہستہ کہا ہو لیکن نماز ٹوٹ گئی، جڑی رہ گئی۔ ہائے ہائے، ایک بزرگ گئے تھے، ایک آدمی کو کہا حسن بھائی نماز پڑھا کر بہت فائدہ ہوگا، دنیا بھی سنورے گی آخرت بھی سنورے گی۔ وہ اس کو ان کے کہنے سے خیر، اچھا جی نماز نہیں چھوڑنے لگا، نماز پڑھنے لگا۔ جب وہ کچھ دن کے بعد پھر وہ بزرگ آئے تو وہ پھر ملے چودھری صاحب، ہاں جی چودھری صاحب نماز پڑھ رہا ہوں، ہاں جی نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے، اس دن سے تم نے کہا تھا میں نے نماز نہیں چھوڑی، اور کیسے چھوڑ دوں، مجھے تو بہت ہی فائدہ ہوا، مجھے تو بہت ہی فائدہ ہوا، بہت فائدہ ہوا، جی حضرت بہت فائدہ ہوا۔ ایسا کیا فائدہ ہوا بھائی جو بہت جم کے کہہ رہا ہے بہت فائدہ ہوا؟ کیونکہ جب سجدے میں جاؤں اور پیٹ کی گیس ساری نکل جائے، کیسا فائدہ ہو رہا نماز میں، کیسا فائدہ ہو رہا نماز میں، ساری گیس پیٹ کی باہر ہو جائے، بہت فائدہ ہو رہا مجھے۔ بتاؤ اس وہ بیچارہ نماز پڑھ رہا۔ ایک فاحشہ عورت کو ایک بزرگ نے نماز پہ لگایا اور وضو کرا دی، وضو کرا کے فرمایا بس اسی طرح نماز پڑھتی رہنا۔ جب کچھ عرصے کے بعد ادھر تشریف لائے، پتہ لیا وہ عورت اس کا حال کیا ہے، نماز پڑھتی ہے نہیں؟ میں نے کہا ہاں حضرت نماز برابر پڑھتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا وضو کرتی ہو؟ کہا وضو تو اس دن آپ نے کروا نہیں دی تھی، وضو تو اس دن آپ نے کروا دی تھی، بس نماز پڑھتی رہو۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو یہ ہے نماز کی شان۔ تو تقوی ظاہری
اور باطنی کا پہلے سے تخیل ہو جانا کہ اب اندر اور باہر کے اعضاء کا تقویٰ ہو. وہ کیا اور کس طرح؟ مجاہدہ آنکھ کا بھی، مجاہدہ کان کا بھی، مجاہدہ زبان کا بھی، مجاہدہ ہاتھ کا بھی، مجاہدہ پیروں کا بھی، مجاہدہ جو جسم کا خاصہ ہے اس کو بھی، اور پورا باطن کو بھی اور پورا ظاہر کو بھی زیر بناؤ. جو اپنی ہوائے نفسانی ہے اس کے خلاف کرو، جو اپنے نفس کی خواہش ہے اس کے خلاف کرو. اور اس کا آسان سا طریقہ معمولی سے کر کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں لکھا ہے نفس کے ساتھ برتاؤ کا بیان. اور پڑھتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں اپنے جی کی خواہش کے. اسی لیے اللہ والوں نے جن کو یہ نصیحت ہوئی اور انہوں نے اپنے بزرگوں کی مجلس میں جا کر یہ مضمون سنا اور پلے گرا باندھا اور وہ سن کر چلے گئے. ہماری طرح نہیں کہ آئے کان ادھر سے کچھ بھرا ادھر کو کان جھاڑ کے چلے گئے. وہ عمل کرنے کی نیت سے آتے تھے، لے کر جاتے تھے. تو جا کر گھر میں بیٹھے ایک دفعہ اپنے بیٹھے بیٹھے مستی میں یوں کہہ رہے ہیں نہ تو میرا خدا ہے نہ میں تیرا بندہ، بتا میں تیری اطاعت کیسے کروں. نہ تو میرا خدا ہے نہ میں تیرا بندہ، بتا میں تیری اطاعت کروں. جذبے میں اپنا اکیلے کسی نے سنا بھائی دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، دیکھا کیا کہ نہ تو میرا خدا ہے نہ میں تیرا بندہ، بتا میں تیری اطاعت. نفس سے جھگڑا کر رہے ہیں، اپنے جی سے مقابلہ کر رہے ہیں، اپنے جی سے مقابلہ کر رہے ہیں. کل ایک صاحب آئے تھے، کہنے جی قرضہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، پریشان ہوں اور یوں ہوں وہ ہوں، بہت باتیں بتائیں. میں نے ان سے پوچھا، ان کی طرف کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کچھ دل میں بات آئی تو میں نے کہا تمہارے بیوی کیا ہے؟ ہنس کے کہنا جی ایک ہی ہے. میں نے کبھی کوئی ادھر ادھر کو اگل بغل میں کوئی اور ہیں جی؟ جی نہیں تم جانو، ہم تو قرآن حدیث کو جانے، ہم نے تو وہ پڑھا ہے، ہم نہیں جانتے اور کہ تمہیں کسی نے کچھ کروا رکھا یا نہیں کروا رکھا، وہ نہیں جانتے ہم تو یہ جانے اللہ اس کے رسول نے کیا کہا کہ جب آدمی زناکاری کی طرف توجہ کرے گا غربت اس کی طرف آنی شروع ہو جائے گی. کیوں قرضہ ہوا، کیوں مصیبت آئی، کیوں مبتلا ہوئے، ہمیں تو یہ بتاؤ. تو وہ جھوٹ بول رہا ہے تم جانو. اب بھی جھٹلا رہا ہو حکیم سے اور اللہ والوں سے. جو جھوٹ بولے گا اور اپنے عیبوں کو چھپائے گا وہ کامیاب تھوڑا ہی ہوگا. اللہ والوں سے اور حکیم سے اپنی بیماری چھپانا نقصان ہے. تو ان سے کہا کہ حضرت آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، نہ تو میرا خدا ہے نہ میں تیرا بندہ، بتا میں تیری عبادت کیسے کروں. تو آپ نے فرمایا میں اپنے جی سے کہہ رہا ہوں، اس نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی یوں کہتا ہے کبھی یوں کہتا ہے. تو میں اس سے کہہ رہا ہوں بھائی تو نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، تو میں تیری عبادت کروں کہ اس کی کروں جس کا بندہ ہوں. تو بہشتی زیور میں دیکھو پڑھ کر نفس کے ان کے ساتھ برتاؤ کرنے کا بیان، اس میں لکھا ہے کہ بیٹھ کر تنہائی میں اپنے نفس سے باتیں کرو، تھوڑے دن کا صبر کر لے، آنکھ مچ جائے گی اور جنت ٹھکانہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں نیک اعمال پر جو وعدے ہیں قرآن حدیث کے وہ سنا، اور جو عذاب ہیں وہ بتاؤ. اگر ہم اپنے نفس سے بات کریں تو ہم چوری چھوڑ سکتا ہے نہیں چھوڑ سکتا، چھوڑ سکتا ہے نہیں. جب نفس سے بات نہ کریں گے تو جو نفس کہہ رہا ہے وہی کر رہے ہیں، تو نفس خدا ہوا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جس نے معبود اپنے جی کو بنا رکھا ہے، اپنے نفس کی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. تو یہ بزرگ غلط کہہ رہے تھے صحیح کہہ رہے تھے، نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، تیری کیسے مانوں میں. اور جو ویسے تھے پڑھ لو، دیکھ اللہ والے کو دیکھ، ان بزرگوں کا صوفیوں کا ایسا ہی حال ہو بھائی. دیکھ کیا کرا، یوں کرا نہ خدا تو میرا نہ میں تیرا بندہ. تجھے کیا پتہ بے وقوف کو کہ یہی اصل رہیں جو راستے سے کانٹوں کو جھاڑیوں کو پار کرتے ہوئے منزل پہ پہنچ جاتے. تو ان بزرگ کا یہ ہے مجاہدہ، کان کا بھی، آنکھ کا بھی، پیروں کا بھی، جسم کا بھی، پورا ظاہر اور باطن کو زہر بناؤ اور اپنی ہوائے نفسانی اس کے خلاف کرو. یہ کیا ہے؟ یہ اپنے ساتھ جہاد ہے، یہ اپنے ساتھ جہاد ہے. اور اس جہاد کا نام کیا ہے؟ جہاد اکبر. کیا نام ہے؟
اپنے جی سے جہاد کرنا، یہ کیا ہے جہاد اکبر؟ تو خلاصہ کیا ہوا کہ جب یہی جہاد اکبر ہے تو وہ جہاد جو کافروں کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ جہاد اصغر ہے، چھوٹا جہاد ہے۔ اس لیے پہلے جہاد اکبر سے فارغ ہو جاؤ، ورنہ تم جہاد اصغر اللہ کے حکم کے تحت نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان صحابی نے ایک آدمی کو مار دیا۔ کیوں مار دیا؟ پھر کیا ہوا؟ اس نے کلمہ پڑھ دیا تھا، انہیں پھر بھی مار دیا۔ اس نے کلمہ پڑھا تھا پھر بھی مار دیا۔ کیوں بھائی؟ جب اس نے کلمہ پڑھا تھا تو نے کیوں اسے تلوار سے قتل؟ اجی تو تلوار کے ڈر کی وجہ سے پڑھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کا دل دیکھ رہے تھے تلوار کے ڈر سے پڑھ رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کو مان چکا تھا؟ فتویٰ ظاہر پر ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی غیر مسلم جیسے چندہ کرتے پھر رہے ہیں، بہت سے رومال ڈال کے داڑھی رکھ کے سر پہ ٹوپی اوڑھ کے، جب ان کا آدھار کارڈ جانچ کی گئی تو پتہ چلا ہندو ہے اور چندہ کرتا پھر رہا، تو ظاہر کو دیکھ کے تو دے رہا ہو مسلمان سمجھ کر، حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں ہے، سفیر تو کہاں کا ہوتا۔ تو ظاہر کو دیکھنا ہے، اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا خون تمہارے ذمہ لکھا گیا، تم نے اس کو ناحق مسلمان کو قتل کیا۔ اور وہ صحابی کیا گیا؟ اجی تو تلوار کے ڈر کی وجہ سے، مرنے کے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ تو بولو یہ تقوی کی کمی ہو گئی تھی نہیں ہو گئی تھی؟ تو چوک ہو گئی صحابی سے، اگر چوک نہ ہوتی تو یہ مسئلہ ہمیں کیسے معلوم ہوتا؟ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ صحابہ سے چوک ہوئی، انہوں نے فوراً اپنی چوکنے تھے اور چوک کو صحیح کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستہ مسئلہ کھول دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ تم جہاد اصغر اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت نہیں کر سکتے۔ اچھا بھائی بات بتاؤ، چلو بھائی لڑو، مسلمانوں کھڑے ہو جاؤ، اٹھاؤ تلواریں، اٹھاؤ بندوقیں اور لڑو کافروں سے، چل دو عرب پار کی لڑائی میں شروع، چلو کرو شروع۔ کیا کرو گے تم؟ جو آگے اسی کو اٹھاؤ گے، یہ کرو گے نا؟ یہ جہاد کا حکم طریقہ نہیں ہے۔ یہ جو کافر کہتے ہیں جہاد جہاد جہاد، جہاد کیوں؟ تو مسلمانوں کو پتہ نہ رہا، کافروں کو تو پتہ کہاں سے ہوگا؟ جہاد میں حکم یہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں بھیج رہے ہیں، صحابہ کی جماعت جا رہی ہے، تلواریں ہاتھ میں ہیں، میدان میں جا رہے ہیں، سنو اعلان۔ کیا اعلان؟ اچھا بتاؤ، جہاد جوش سے ہوگا یا ٹھنڈے پن سے ہوگا؟ بولو بھائی، تلوار جوش سے چلے گی ہوش سے؟ جوش سے چلے گی نا تلوار، تو غصے میں چلے گی نہیں چلے گی؟ لے میرا بھائی، دے میرا بھائی۔ لیکن وہاں حضور کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں، ہم نے تمہیں 13 سال میں ہی نہیں گزروائے، اب تلوار کو ہوش کے ساتھ چلانا ہے، جوش کے ساتھ نہیں، ہوش کے ساتھ چلانا ہے۔ وہ کیا؟ عورت سامنے آئے تو تلوار مت اٹھانا، بوڑھا سامنے آ جائے تلوار مت اٹھانا، کوئی بھگت پنڈت سادھو سنت ان کا آ جائے سامنے، اس کو پر تلوار مت اٹھانا، کوئی کلمہ پڑھ لے اس پر ہاتھ مت اٹھانا۔ بولو بھائی پھر تلوار کیسے چلے گی؟ تو یہ دیکھتا رہے گا بڈھا ہے کہ بڑھیا، تلوار کیسے چلے گی؟ ہاں، اسی کا نام تو ہے جہاد، یہی تو ہے وہ جد و جہد، جہاد اصغر ہے یہ چھوٹا جہاد۔ تم تو بڑا جہاد کر چکے ہو، بڑا جہاد کر چکے ہو۔ بڑا جہاد کیا ہے؟ حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرما، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے بیٹھے ہوئے، پڑھتے پڑھتے دروازے کے سامنے کو ایک آدمی گزرا، انہوں نے ذرا سی آواز بڑھا دی، اس کے بعد ہم پوری کر دی۔ رات کو جب سوئے تو پوری سورہ طٰہٰ اعمال نامے میں لکھی ہوئی، پوری سورہ طٰہٰ اعمال نامے میں لکھی ہوئی ہے، لیکن چند آیتوں کی جگہ خالی۔ تو انہوں نے پوچھا ان سے فرشتوں سے، یہ تو میں نے یہ آیتیں بھی پڑھی تھی، یہ میرے اعمال نامے میں کیوں نہیں لکھی گئی؟ ان فرشتوں نے جواب دیا، جب تم ان آیتوں پر آئے تھے اس وقت ایک آدمی سامنے سے آ رہا تھا، آپ نے یہاں پر اس کو سنانے کی نیت کر لی تھی، آپ کی نیت اسے سنانے کی ہو گئی تھی، اس لیے ان آیتوں کی تلاوت قبول نہیں ہوئی۔ بولو بھائی، جہاد اکبر، یہ بڑا جہاد کر رہے تھے باعزید بستامی، اور بڑے جہاد میں
پیر صاحب کو تو پتہ نہیں، اللہ کو تو پتہ ہے میرا بندہ میری طلب میں کس طرح آ رہا ہے مصیبت بھرتا بھرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کی نگاہ کو باریک کرنے کے لیے رات کو خواب میں قصے کو منتقل فرمایا، تاکہ میرا ولی میرا بندہ سمجھ جائے کہ واقعی جب ان آیتوں میں نیت دوسرے کو سنانے کی ہو گئی تو ریاکاری آ گئی، اور ریاکاری آ گئی تو عمل قبول نہیں۔ آئی سمجھ شریف میں؟ جہاد اکبر اور جہاد اصغر، تو جو اتنا بڑا جہاد کر چکا ہو وہ کیسے نہ کرے گا جہاد اصغر کو پورے طریقے سے؟ یہ صحابہ نے کام کر کے دکھایا۔ ایک بزرگ تھے شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، وہ سمندر کے کنارے جا رہے تھے گھومنے کے لیے، وہاں دیکھا جہاز آیا، اس سے 100 مٹکیاں نکال لی گئی۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کیا ہے؟ یہ چلنے بند ہے کیا؟ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ شراب ہے۔ یہ شراب کیسی؟ بادشاہ کے لیے ہے، مسلمان بادشاہ، اور مسلمان بادشاہ کے لیے شراب آئی باہر ملکوں سے، بس وہ برداشت نہیں ہوئی، اور ڈنڈا جو ہاتھ میں اپنا لے رہے تھے اور مارنی شروع کر، توڑنی شروع کر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، بس توڑتے توڑتے آخر میں ایک بچی، میں وہاں کے رک گئے، ایک پہ چھوڑ دیا، وہ پکڑ لیا پولیس والے، بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا، اس نے آپ کی شراب کی مٹکیاں جو باہر ملک سے لائی گئی تھی ساری کی ساری توڑ دی، ایک چھوڑ دی۔ بادشاہ نے کہا کیوں صاحب آپ نے ہماری شراب کی مٹکیاں کیوں پھوڑی؟ فرمایا شراب حرام ہے، اور آپ مسلمان بادشاہ ہیں، اور آپ ایسا کام کریں گے پبلک کیا اثر لے گی، اس کا ملک میں کیا حالات پھیلیں گے، شراب حرام ہے، اس لیے میں نے اس کو پھوڑ دیا تاکہ آپ پی نہ سکیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا حرام ہونے کی وجہ سے ایک کیوں چھوڑ دی؟ فرمایا یہ ذرا سی بات ہے سمجھنے کی، وہ کیا کہ جب میں نے 99 پھوڑ دی تو دل میں خیال آیا تو بڑا بہادر ہے، بادشاہ سے بھی ڈرا، نے تو بہت بہادری کی، تو بادشاہ سے بھی نہیں ڈرا، تو یہ میں جو میرے دل میں آئی تھی میں نے وہیں ہاتھ روک لیا، کہیں ایسا نہ ہو یہ 100ویں نمبر کی جو مٹکی ہے یہ نفس کے لیے پھوڑی جائے، اللہ کے لیے نہ ہو۔ آئی سمجھ میں؟ تو ایک مٹکی کیوں چھوڑی کہ کہیں نفس کے لیے نہ ہو جائے، اور 99 کیوں پھوڑی؟ اللہ کی رضا کے لیے، برائی کو مٹانے کے لیے۔ آئی جہاد سمجھ میں؟ کل سے میں بہت پریشان ہوں، میری طبیعت بہت بے چین ہے، اسی بات پر یہ بات میری ذہن کے مطابق آ گئی ہے کہ واقعی ابھی ہم نے جہاد اکبر بھی کو پورا نہیں کیا تو جہاد اصغر کیسے ہو؟ تو جہاد اصغر کی بھی تیاری کرو، جہاد اکبر کی بھی کرو، دونوں چیزوں کی۔ کیواڑ لگاؤ گے نہیں لگاؤ گے مکان کے دروازے میں؟ چوروں سے کے بچنے کے لیے تالا بھی لگاؤ گے نہیں لگاؤ گے؟ اور اندر اگر کوئی گھس جاوے تو اندر کوئی لاٹھی ڈنڈا مضبوط سا، تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں کہ نہیں؟ تدبیر بھی ہے اور تقدیر بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوگا وہ مرضی اس کی، میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ جس کو فرمایا تو اب موقع جہاد میں حضرات صحابہ جہاد اکبر بملکہ کر چکے تھے، ملکے کے ساتھ کر چکے تھے، اب موقع جہاد میں جب مخالفین نے ان کے سامنے نصرانی عورتیں پیش کر دیں، حسین جمیل لڑکیاں بنا سنوار کر پیش کر دیں، اور ان صحابہ کے راستے میں ہیرے جواہرات بکھیر دیے، تو اب آنکھیں غلطی نہیں کر رہی ہیں، صحابہ کی جماعت جا رہی ہے اور کافروں نے مکاروں نے کیا کرا؟ ہیرے جواہرات ان کے فوجوں کے سڑک پہ پھینک دیے کہ یہ آگ کوئی اٹھا لے گا اور نگاہ بھر کے دیکھے گا تو دل میں دنیا کی محبت آئے گی، جہاد ختم ہو جائے، مارے جائیں گے۔ پھر یہ جب ان سے کام نہ چلا ہیرے جواہرات سے تو لڑکیاں چھوڑی گئیں جو بن سنور کر اور سامنے آ کر کے صحابہ کے سامنے ناچنے لگیں اور گانے لگیں، لیکن صحابہ جہاد اکبر کر چکے تھے، بڑا جہاد کر چکے تھے، ان کی آنکھیں غلطی بعض میرے پاس بیٹھا ہوتا ہے نا کوئی آدمی اور کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے، میں نے اسے سمجھا دیا یہ ایسے ایسے پانی کو تعویذ کو استعمال کرنا، تو برابر میں جو دوسرا بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا تو وہ اسے ایسے نہیں تجھے میں نے بٹھا رکھا سمجھانے کے لیے، تو کیوں بول رہا اس سے؟ تیرا کیا مطلب ہے دیکھنے کا؟ کیوں دیکھ رہا ہے؟
نہیں سمجھ میں آ رہی؟ معلوم ہے یہ بگڑے ہوئے انسان ہیں، بگاڑو ہیں، اس لیے ان بگاڑوں کی بگاڑ پنے پر انگلی رکھنی پڑتی ہے کہ تم ادھر کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ اسی لیے ہم عورتوں کو بغیر مرد کے آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ کیوں کہ مرد ساتھ میں ہوگا تو ہر کوئی تمہاری بیوی سے، بہن سے مغز نہیں مار سکے گا، اور تم اپنی کی دیکھ بھال کرو گے۔ بعض آدمی آ کے باہر بیٹھ جا، بیوی کو اندر بھیج دی، بھلے بہن بے وقوف۔ تو اب حال یہ ہے کہ ہماری آنکھیں بھی غلطی کر رہی ہیں، زبان بھی غلطی کر رہی ہے کہ خلاف طبع بات پر ایسے الفاظ نکال رہا ہے جو نہیں نکالنے چاہیے۔ ادھر کسی نے آ کر خبر دے دی، تحقیق نہیں کی، کسی نے آ کر خبر دے دی کسی بات کی تمہیں، اور آپ نے تحقیق نہیں کی، سنی ہوئی خبر پر ہی چلنے لگے ڈنڈا اٹھا کر، یہ حکم کے خلاف ہو گیا، حکم کے خلاف ہو گیا۔ کسی نے جا کر کچھ کہہ دیا، ایک مدرسے میں ایک بچے نے جا کے کہہ دیا کچھ، ماں باپ کو میرے حافظ جی نے مارا، اور زیادہ رونے لگا، بات چھٹتے پھرتے پھرے، جب تو روتے نہیں ہے، اور استاد نے اگر مار دیا تو گھر جا کر رو کے دکھاویں تاکہ ہمیں مدرسے بھیج نہ پھریے۔ بس ماں بھی بکھر گئی، باپ بھی، اور میرے بچے کو کھا لیا حافظ جی نے، اور جا کر وہاں مسجد میں چڑھائی کر دی، مسجد میں چڑھائی کر دی، اور ایک نہیں سن رہا ان کی، استاد کی ایک ہی نہیں سن رہے، بس اپنی اپنی کہہ رہے ہیں۔ اس کو فرما رہے ہیں تحقیق نہیں کی، کسی نے آ کے خبر دے دی اور اس پر سنی، تحقیق نہیں کی، خبر ملتے ہی چلنے لگے، تو یہ حکم شریعت کے خلاف ہوا۔ قرآن پاک میں ہے جب کہ تم کو آ کر کوئی خبر دے کسی فریق کی تو تم اس کے اوپر ہی یقین کر کے عمل درآمد مت کرو، بلکہ جو زیادہ سمجھدار ہیں ان کی طرف رجوع کرو۔ سمجھ میں آ گئی کیا حکم دیا؟ جو زیادہ سمجھدار ہیں پہلے ان سے ملو، بات کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ تحقیق کرو، تم خبر پر عمل کرنا مت شروع کر دو، تمہارے کان کچے ہیں، کان پکے ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے اعضاء انسانی پورے ماتحت ہیں، کب؟ جب کہ تقوی اور جہاد اکبر سے ملکہ کر کے فراغت ہو گئی ہو، ورنہ جہاد اصغر میں غلطیاں ہوں گی، اس میں للہیت کے اندر فرق آ جائے گا۔ جب جان، حب مال، مال کی محبت، جان کی محبت، اور حب نفس ہو جائے گا، ہوائے نفس، خواہشات نفس آ جائے گی، تو جہاد اکبر ختم، فیل ہو جائے۔ خواہشات نفس ہی کے یہ سب جزئی ہیں، آنکھ کی غلطی، زبان کی غلطی، ہاتھ پیر کی غلطی، جہاں نہیں چلنا چاہیے ادھر جا رہے ہو، ہاتھ ادھر نہیں اٹھنا چاہیے اٹھا رہے ہو، جہاں آنکھ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے استعمال کر رہے ہو، جہاں زبان نہیں چلانی چاہیے تو زبان چلا رہے ہو، جہاں کان نہیں لگانا چاہیے تو کان لگا رہے ہو، تو یہ جہاد اکبر ہوا؟ بولو ہوا؟ ہر وقت کا جہاد ہے، یہ 1-2 گھنٹے کا ہے، ہر وقت کا ہے، اور وہ جہاد انسان کا انسان سے، مومن کا غیر مومن سے وقتی ہے، پھر باوجود وقتی ہونے کے اس کو صحیح کرنا، ذات باری تعالیٰ کی رضا پر چلنا بہت مشکل کام۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو جہاد اکبر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سننے والوں، کہاں سے گھر چھوڑ کر آئے ہو، کام چھوڑ کر آئے ہو، اگر اللہ والے بننا ہے تو جہاد اکبر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نہیں، اس سے فارغ ہونے کے بعد جہاد اصغر ہے۔ حدیث شریف میں ہے، اس لیے عالم چپ ہیں، یہ بہت سے بوکھلا رہے ہیں نا لوگ، کہیں یہ عالم کیوں نہیں بولتے، یہ مسلمانوں کی تنظیم ہے، یہ کیوں نہیں بول رہی، اتنا ظلم ہو رہا، تمہیں پتہ ہے کیوں نہیں بول رہے؟ حکیم کو پتہ ہے دوا کون سی دینی ہے۔ کوئی کہہ رہا ڈرے بیٹھے ہیں، ہاں بھائی ڈرے بیٹھے ہیں، ہاں بھائی ڈرے بیٹھے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ گئے بستی میں، پتہ چلا یہاں کے لوگ اسلام سے پھر گئے، مرتد ہو گئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا صدمہ ہوا، اس بستی میں پہنچے، لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے حضرت نے فرمایا، وہاں کے چودھریوں کو بلایا، ذمہ دار کو، سرپنچ کو بلایا، انہوں نے کہا جی حضرت جی کیسے آنا ہوا؟ کہا بھائی اس لیے آیا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم لوگ یہاں کے لوگ اسلام کو چھوڑ چکے ہو، مرتد ہو چکے ہو۔ فرمایا جی توبہ توبہ، ہم اسلام کو کیسے چھوڑ دیں؟
مرتد کیسے ہو جاتے ہیں ہم؟ اور میں نے سنا ہے سارا گاؤں مرتد ہو گیا. واہ واہ، غلط سنا آپ نے. ہم تو تعزیہ نکال رہے ہیں. ہم مسلمان کیوں نہ ہوتے اور مرتد کیوں ہوتے، ہم تو تعزیہ نکالتے ہیں. اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دوسروں کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا بس چودھری صاحب اب مجھے یقین آ گیا. دیکھو تعزیہ نکالنا بند نہ کرنا. جی کیوں کریں گے، ہم تو مسلمان ہیں. دیکھا وہاں سے جب آئے تو عالموں نے کہا حضرت تعزیہ نکالنے کی اجازت دے دی. تعزیہ تو ویسے بھی گناہ ہے، وہ تو گناہ ہے. تو آپ نے فرمایا کفر زیادہ بڑا گناہ ہے یا تعزیہ نکالنا زیادہ بڑا گناہ ہے؟ کفر بڑا گناہ ہے یا تعزیہ نکالنا بڑا گناہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کفر بڑا گناہ ہے. تو فرمایا میں نے بڑے گناہ سے بچانے کے لیے چھوٹے گناہ کی اجازت دے دی، آگے چل کر اور راستہ اللہ کوئی اور نکالے. اگر یہ تعزیہ نکالتے رہے تو یہ اپنے کو مسلمان سمجھتے رہیں گے، اور مسلمان سمجھنا اسلام پر رہنا ہے. آئی سمجھ شریف میں بات؟ ذات باری تعالیٰ کی رضا پر چلنا بہت مشکل ہے، اگرچہ وقتی ہے. اس لیے اس حیث حسن خلق اور حسن خلق کے ساتھ تقوی مجاہدے کو جہاد اکبر کہتے ہیں. اس سے فارغ ہونے کے بعد جہاد اصغر ہے. حدیث شریف میں ہے جب جہاد سے واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف واپس آئے ہو. تو صحابہ اکرام نے عرض کیا جہاد اکبر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نفس کا مقابلہ. جنگ سے تو آ گئے تم، اب آ کے بڑا جہاد ہے گھر پر رہنا، وہ ہے نفس کا مقابلہ. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ ہے، اور نفس کو خواہشات سے روکنا. سورہ نازعات کی آیت ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس کو خواہش سے روکنا. اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. تو جہاد اکبر سمجھ میں آیا اور جہاد اصغر یہ بھی سمجھ میں آیا. یہ مول صاحب کا تو آ رہا سمجھ میں، میرے بھی آ جا خدا کرے سمجھ. جہاد اصغر کسے کہیں، جہاد اکبر کسے کہیں، ہماری ہمت جواب دے رہے. جہاد اصغر کوئی چیز نہیں، یہ کفر سے مقابلہ تو ڈر پھو لوگوں کا کام ہے، کوئی چیز نہیں اس کی. جہاد اکبر سب سے بڑی چیز. اصل تو فکر کی چیز یہ ہے جس نے بڑا جہاد کر لیا چھوٹے جہاد سے گھبراوے گا. آج جو گھبراہٹ ہے ہم لوگوں کو وہ گھبراہٹ اس لیے ہے کہ جہاد اکبر کی ہوا نہیں لگی. یوں ڈر رہے ہیں کبھی ہمیں کوئی کھا جائے، ہمیں کوئی نگل جائے. کیا نگل جائے گا؟ صحابہ کو دیکھو کیسے خوش ہو کر کے اللہ کے راستے میں جہاد میں جاتے تھے، اور کیا کر نعرے ان کی زبان مبارک پر ہوتے تھے. فرمایا سبحان اللہ. اب اپنے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے، حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات کریں گے، اور میدان جا رہے ہیں. ایک صحابی پہ تلوار بھی نہیں ہے، حضور کے پاس آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان نکلا جا رہا ہے، میرے ہاتھ سے تلوار دے دو، کوئی ہے نہیں میرے پہ. یعنی اتنی غربت اور جذبہ دیکھو. اللہ. اور یہاں کروڑ پتی، ارب پتی، لکھ پتی لوگ مثلا بجلی بھاگ رہی رہتے، دیکھو کیا ہوگا. کیوں لگ رہا؟ اس لیے کہ جہاد اکبر کی ہوا بھی نہیں سونگی انہوں نے. ہاں یہ سن رکھا 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لو، 500 دفعہ درود شریف پڑھ لو، 1000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اتنا ثواب ملے گا. بھائی یہ سن رکھا. غذا کھاؤ بیماری دور نہ ہو تو غذا نقصان کرے گی نہیں. پہلے مرض دور ہونا چاہیے جبھی تو غذا اثر کرے گی. سمجھ میں آ نہیں رہی ہے؟ آ نہیں رہی. جب مرض دور ہو جائے پھر غذا دوا کے بعد اثر کرے گی. وہ اب دوا وہ ہے. تو اس لیے آج جو ڈر ہے وہ اس وجہ سے ہے. اس لیے ایک بات ذرا سنو، ذرا سے اس میں کٹ کر رہے ہیں بیچ میں الگ سے.